اب آئے اس بات کی طرف، وہ کریٹیکل سوال کہ آخر یہ حدیثیں جب اس طرح کی تھی تو محدثین نے لکھی کیوں لکھی؟ محدثین نے نہ لکھتے، بعد والے لوگ تو نقل کر کے مجرم ہوئے، تو لکھنے والے کیوں نہیں مجرم؟ تو یہ بات بھی اب سمجھ لیں، لکھنے والے مجرم کیوں نہیں؟ یہ بہت کریٹیکل بات ہے۔ اس کی دو وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ اس زمانے میں محدثین کے درمیان یہ چیز اسٹیبلش ہو چکی تھی کہ اگر کوئی محدث حدیث کی سند بیان کر دے اور وہ روایت لکھ دے، چاہے وہ روایت صحیح ہے یا ضعیف، اس پر کچھ گناہ نہیں ہوگا، وہ بتا جو رہا ہے کہ میں نے کس سے سنی ہے۔ مثلا اگر میں کہتا ہوں کہ غلام احمد قادیانی نے کہا تو میں نے اس دجال کا نام لے لیا، اب اس کے سر پہ ہے، تو اس طریقے سے وہ سند لکھتے تھے، پوری سند لکھتے تھے۔ پھر علیحدہ سے اسماء و رجال کا علم اسٹیبلش ہوا، جرح و تعدیل کا، جس میں پوری راویوں کی ڈیٹیل آئی کہ اس راوی کی حدیث ایکسیپٹیبل ہوگی، اس کی نہیں ہوگی۔ یہ پوری ڈیٹیل علیحدہ سے کتابیں بھی ان محدثین نے لکھی کہ جیسے ہم میتھمیٹکس میں بھی کرتے تھے، لاگ کے لیے علیحدہ سے ٹیبل ہوتا تھا، اس ٹیبل سے دیکھ کے تو لاگرتھم کا فارمولہ ہم ڈال کے تو ہم مسئلہ حل کرتے تھے۔ لہٰذا حدیثوں کی سندوں کو چیک کرنے کے لیے علیحدہ سے کتابیں ہیں اسماء و رجال کی، ان کو دیکھ کر پھر فیصلہ کیا جائے گا صحیح اور ضعیف کا۔ یہ ہوگی پہلی ریزن۔ اور دوسری ریزن کہ ضعیف حدیثیں بھائیوں انہوں نے اس لیے لکھی تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ حدیثیں ضعیف ہیں، ورنہ لوگوں نے کہنا سی جس طرح بھی کہو ساڈیاں بھی حدیثیں حسن جی وہ پتہ نہیں گواچ کی ہیں کدھر، وہ بھی میں بتا دوں گا گواچ کرا گئی ہیں۔ وہ جی 1,00,000 حدیثیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹوٹل حدیثیں 10,000 روایتیں، لاکھ کہاں سے آ گئی بھائی؟ لاکھ حدیثیں روایت کرنے کے لیے 100 سال کا 1,000 سال کی زندگی چاہیے، یہ جھوٹ ہے۔ وہ حدیث کے ترک ہیں لاکھوں میں، مثلا انما الاعمال بالنیات ایک حدیث ہے، اس کی 700 سندیں ہیں، تو وہ 700 حدیثیں بنی، لیکن حدیث تو ایک ہوئی، وہ ترک زیادہ ہے لاکھوں میں، حدیثیں ٹوٹل 10,000 سے زیادہ نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ وہ آگے انشاءاللہ تعالیٰ بات آ بھی جائے گی۔ تو یہ دوسری ریزن کہ ضعیف حدیثوں کا پتہ چل جائے، اس لیے محدثین نے یہ چیزیں جمع کی، اور وہ بات بھی اب آپ سمجھ لیجیے۔ سنن ابی داؤد کے اندر ایک پورا چیپٹر ہے جس چیپٹر کا نام ہے رفع الیدین نہ کرنے کا بیان۔ مولوی لکھتے تھے اپنی کتابوں میں، کیونکہ اس کو پتہ ہے کبھی کسی نے کھول کے یہ پڑھنا ہی نہیں چیپٹر، یہ چیپٹر اس غریب نے پڑھنا کیوں ہے؟ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے رفع الیدین نہ کرنے کا بیان، اس میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 5 احادیث لے کے آئے ہیں، 748 سے لے کر 49، 50، 51، 52 5 حدیثیں امام ابو داؤد لے کے آئے ہیں۔ 748 نمبر حدیث لے کے آئے ہیں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ اکلوتی حدیث کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف نماز کے شروع میں رفع الیدین کرتے تھے، بعد میں نہیں کرتے تھے۔ اور ساتھ امام ابو داؤد نے لکھ دیا وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ عَلَى هَذَا اللَّفْظ، ان معنوں میں یہ حدیث صحیح نہیں ہے، ان الفاظ کے ساتھ یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ اب انہوں نے مولویوں نے کیا کیا، اردو ترجمے والی جو تھی ابو داؤد، اس میں سے یہ اس کی عربی بھی نکال دی، اردو بھی نکال دی، لیکن عربی نسخوں میں موجود ہے ان کے اپنے مکتبہ رحمانیہ والوں میں، اور چور لنگوٹی چھوڑ جاتا ہے۔ مشکات شریف میں نکالنا بھول گئے، مشکات والے نے بھی یہ حدیث لکھی ہے اور ساتھ لکھا ہے کہ وقال ابو داؤد لیس بصحیح علی هذا المعنى، مشکات سے نکالنا بھول گئے، چور اپنی لنگوٹی تو چھوڑ جاتا ہے نا۔ تو مشکات شریف ابو داؤد کے بھی 500 سال بعد لکھی گئی، آج سے تقریباً 700-800 سال پہلے، اس میں بھی یہ الفاظ موجود ہے، یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ اگلی 4 حدیثیں امام داؤد نے برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لی، ایک ایک سند پر بحث کر کے پھر کنکلوڈنگ جملہ انہوں نے بولا 752 نمبر حدیث کے بعد کہ ھذا حدیث لیس بصحیح، اور بتایا کہ یہ کوفے کے بعد جب راوی بیان کرتا تھا اس نے اپنے الفاظ ایڈ کر لیے، اس کے الفاظ ٹکراتے ہیں، یہ اپنے اسٹیٹمنٹ بدل لیتا ہے، پوری ڈیٹیل سے بحث کر کے کنکلوڈ کیا کہ یہ حدیث بھی صحیح نہیں ہے۔ آپ کہتے ہو رفع الیدین نہ کرنے کا بیان جی پورا چیپٹر ہے، وہ چیپٹر آپ کے خلاف باندھا ہوا ہے، وہ چیپٹر کھول کے تو دیکھیں۔ تو میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کی کروڑ رحمتیں امام داؤد نے انہوں نے ننگا کر کے رکھ دیا ہے منکرین حدیث کو، اور ضعیف الاسناد حدیث کے پیچھے چلنے والوں پر انہوں نے ایک حجت قائم کر دی ہے۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی کروڑ رحمتیں ہوں ان پر، الحمدللہ۔